اکثر کیا کرتا ہوں کہ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں میڈیکل سائنس کی ضرورت نہیں ہے, کھوپڑی کی ضرورت ہے. دیکھو ہم کو جو مذہب میں علماء کی ضرورت ہے نا, موٹی موٹی باتوں میں علماء کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ مسائل کی طرف جاتے ہیں, فقہی مسائل, اس میں ضرورت پڑتی ہے جو لوگ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. جو موٹی موٹی باتیں قرآن و سنت نے بیان کی ہیں نا, ان میں تو عالم کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر یہی بیان کر رہا ہے تو یہ عالم ہے, اس کے علاوہ بیان کر رہا ہے تو یہ عالم ہی جاہل ہے. جیسے زکوٰۃ اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے. زکوٰۃ اجماعی مسئلہ ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں, 5 نمازیں فرض ہیں, ماں باپ کا احترام فرض ہے. اب کوئی مفتی صاحب بیٹھ کے تقریر کریں کہ اسلام میں ماں باپ کا احترام نہیں ہے, اسلام میں رمضان کے روزے نہیں ہے, شوال کے روزے ہیں. اب آپ اس مفتی سے, کوئی جاہل گنوار دیہاتی اٹھ کے تقریر کرے یہ مفتی غلط کہہ رہا ہے, لوگ اس جاہل سے کہیں کہ مفتی وہ ہے یا تو ہے؟ وہ پڑھا لکھا ہے بھائی, تو ٹماٹر اگاتا ہے, پیاز اگاتا ہے, تجھے زیادہ پتا ہے یا اسے زیادہ پتا ہے؟ شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی نا. تو اس موقع پر یہ بات درست نہیں ہے بھائی. شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی, لیکن جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اجماعی مسئلے ہیں ان میں تو عالم کو بھی پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق بیان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اس سے ہٹ کے بیان کر رہے ہیں تو یہ عالم ہی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ گنوار دیہاتی کہہ سکتا ہے کہ بھائی شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی. نماز پڑھنی کیسے علماء بتائیں گے, سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے علماء بتائیں گے, رمضان کا روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے علماء بتائیں گے. رمضان کا روزہ ہی غائب کر دیا تو یہ عالم نہیں ہے, جاہل ہے. یہ تو اجماعی مسئلہ ہے. تو خوب سمجھ لو, میڈیکل سائنس کے کچھ مسئلے اجماعی ہیں. میڈیکل سائنس سے مراد ہے انسانی صحت, اس کے کچھ مسئلے کیا ہیں؟ اجماعی ہیں. ان میں اگر کوئی میڈیکل رپورٹ آپ کے سامنے اس کے خلاف آتی ہے تو رپورٹ کو بکری کو کھلا دیا کرو آپ جا کے. سمجھ رہے ہو؟ وہ اجماعی کیا ہے کہ نیچر کی بغاوت کبھی بھی صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی. یہ جو لڑکے ہاتھ سے خواہشات پوری کرتے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے, یہ نیچرل نہیں ہے. یہ ڈاکٹر تو کہے گا باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہے. دیکھو جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں باڈی کو ان کے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ مینٹلی بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کا. اتنا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم عورتوں سے شادی کرو, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عورت سے نکاح میں کوئی رغبت نہیں ہے. وہ جو ہارمونز باڈی میں جو انسان میں خواہشات کو بھڑکاتے ہیں, ان ہارمونز کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی کہ نہیں ہو گئی تھی لوط علیہ السلام کی قوم کی؟ ابے کیا ہو رہا ہے, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو اللہ نے آپ کے اندر ایک خواہش عورت کے لیے رکھی ہے, وہ ہاتھ سے پوری کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو کیوں نہیں ہوگا نقصان بھائی؟ جو کام جس کام کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے, رکھا ہے, وہ آپ اس کے علاوہ اپنی پوری کر رہے ہو. یہ ڈاکٹر بیڑا غرق کر دیں گے آپ کا. میں کبھی بھی ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا, لیکن اگر ڈاکٹر ایسی باتیں کرنا شروع کر دے نوجوانوں کو برباد کر کر کے, اخلاقی برائیوں میں بھی اور جسمانی خرابیوں میں بھی, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ نے تھوڑی بہت کھوپڑی ہمیں بھی عطا فرمائی ہے, اس کھوپڑی کو استعمال کرنا چاہیے. چیز نیچرل نہیں ہے, وقتی فائدہ ہو سکتا ہے. میں مانتا ہوں وہ نقصان نہیں ہوتے جو حکیم لوگ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا, تو یہ وہ بھی ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جو غلط ہیں. لیکن میرے بھائی وہ فائدے بھی نہیں ہوں گے جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو فحش فلمیں دیکھ کے یہ کام کرتے ہیں ان کو تو نقصان ہوتا ہے, جو نیچرل کرتے ہیں نا وہ ان کو نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب سے کوئی پوچھے کہ جو فحش فلم دیکھے بغیر کر رہا ہے نا, وہ فحش فلم اپنی کھوپڑی میں چلا رہا ہوتا ہے پوری. نہیں یہی بات سمجھ میں, کیونکہ اللہ نے مرد میں جو جذبہ رکھا ہے نا, وہ عورت کو دیکھ کے یہ سیکس ابھرتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ہاتھ سے خواہش پوری کرے اور عورت کا تصور دماغ میں نہ لے کر آئے؟ اور پھر وہ جو دماغ میں عورت کا تصور لاتا ہے وہ اپنی مرضی کی عورت ہوتی ہے, بہت ہی کوئی خوبصورت حسینہ لے کر آئے گا دماغ میں, اور جو حقیقت میں اس کو ملنے والی ہے عین ممکن ہے وہ اس جیسی حسینہ نہ ہو. تو جب اپنے آپ کو ایک چیز پہ سیٹ کر لیا تو جس پہ ہونا چاہیے تھا اس پہ سیٹ ہوگا پھر یہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ, تمہاری کیا ہو گیا یار, میں سمجھ میں نہیں آ رہا. تم مجھے ایک بات بتاؤ, جو آدمی لینڈ کروزر میں گھومنے کا عادی ہو گیا ہو, اس کو گدھے پہ سواری میں مزہ آئے گا؟
डॉक्टर तो रिपोर्ट पेश करेगा, लैंड क्रूजर में घूमने से भी कोई ब्लड में कोई कमी नहीं हुई, जितने सेल सारी विटामिन सारे सब फिट फाट चल रहे हैं, अब गधे पे बिठाया तो भी बिल्कुल वैसे। अब भाई इसको आदत पड़ गई है लैंड क्रूजर में सफर करने की, अब आप इसको पुराने जमाने में गधा गाड़ी पे बिठा रहे हो, इसकी कमर की ऐसी की तैसी हो जाएगी, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा और ये डिप्रेशन में चला जाएगा। तो जो लोग हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, शादी के बाद जो उनकी लाइफ है वो लाजमी डिस्टर्ब होती है। कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं होता, असल में आपको पता ही नहीं है कि अगर ये नहीं करते तो फिर क्या होता आपको। समझ में आ रही है ना बात? एक आदमी अंधों में पैदा हुआ तो वो तो कह रहा है ये नजर वजर क्या होता है, भाई कुछ भी नहीं होता, मैं तो नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूं। उसे कुछ दिन के लिए आंखें दे दो तो पता चलेगा आंखों के साथ लाइफ क्या होती है और विदाउट आईज लाइफ क्या होती है। तो जिन्होंने नहीं किया उनकी शादी के बाद की जिंदगी और जो करते करते आदी हो चुके हैं उनकी शादी की लाइफ की जिंदगी में क्या होता है फर्क। अब इसने कंपेयर ही नहीं किया होता ना, इसको वो हयात मिली नहीं होती, वो लाइफ मिली नहीं होती, तो कैसे कंपेयर करेगा ये। तो वक्ती फायदे तो हो जाते हैं, वक्ती तो सुट्टा लगाने में भी होते हैं भाई, रिलैक्स हो जाता है। तो डॉक्टर यही कह रहा होता है कि डिप्रेशन में जा रहे हैं तो ये काम कर लो तो जरा रिलैक्स हो जाओगे। वक्ती तौर पर सब कुछ होता है, फायदा होता है, लेकिन इसके दूरस नताइज वो नुकसानदेह साबित होते हैं। ये रिलैक्स ऐसे ही है कि आप अगर बर्दाश्त कर लेना अपनी ख्वाहिश को, वक्ती नुकसान होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाएगी और फिर ये ठरक पैदा ही नहीं होगी। लेकिन जिसने अपने आप को इस तरह एक दफा किया तो फिर एक दफा नहीं होगा, फिर 2 दफा होगा, फिर 3 दफा होगा, फिर बार बार ये ठरक खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती रहेगी। ये नशे की तरह है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई टेंशन में था, आपने उसको थोड़ी शराब पिला दी कि यार थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, तो वो रिलैक्स थोड़ी होगा, अब दोबारा टेंशन में आएगा और जल्दी आएगा टेंशन में। पहले तो टाइम के बाद आ रहा था, अब जल्दी आएगा टेंशन में। अब फिर 1 घूंट पिया, 2 घूंट पिएगा, फिर 1 बोतल पे आएगा, फिर 2 बोतल पे आएगा, फिर वो बन जाएगा शराबी। तो इसलिए जो अल्लाह रसूल ने कहा है ना वो गलत नहीं हो सकता। अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए एक ही ऑप्शन रखा है भाई, निकाह करो। और तुम्हारे लिए अल्लाह ने किसको पैदा किया? बीवी को पैदा किया बस। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, अल्लाह ने फरमाया सिर्फ बीवी है तुम्हारे लिए। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, जो बीवी के अलावा कोई भी रास्ता इख्तियार करेगा, फउलाइका हुमुल आदून, ये लोग अल्लाह की हुदूद को तोड़ने वाले हैं। और एक और अखलाकी नुकसान इसका क्या होता है, देखो फितरत कभी भी धांधली नहीं करती। ये जो लोग खुदा को नहीं मानते, नेचर को तो मानते हैं ना। अरे जो खुदा को नहीं मानते वो नेचर को तो मानते हैं ना, कि कायनात में एक नज़म है, रब्त है, जिसको वो नेचर से, मैं आ रहा हूं अपने असल टॉपिक की तरफ, ये दरमियान में बात आ गई, तो वो नेचर को तो मानते हैं कि नहीं मानते? तो मुझे आप बताओ आज तक नेचर ने कभी गलती की है? जो चीज नेचुरल है वो कभी गलत हो सकती है? बालिग होते ही अल्लाह आपके अंदर बेपनाह शहवत रख देता है। क्यों? फितरत ये चाहती है कि अब मर्द और औरत का मिलाप होना चाहिए। आप ना चाहते हुए भी शादी करो, आप, कुदरत ये चाह रही है। और आप चाहो ना चाहो आपके औलाद पैदा हो जाए, क्योंकि कुदरत क्या चाह रही है? जमीन को इंसानों से भरना चाह रही है। ये जो नस्ल बढ़ाना है या मर्द और औरत का मिलाप है, ये कुदरत ने इंसान की राय पे नहीं रखा, बल्कि इंसान पर यह मुसल्लत कर दिया है कि ना चाहते हुए भी करना वही पड़ेगा जो खुदा चाहता है, जो नेचर चाहती है। मिसाल के तौर पर हम जो पानी पीते हैं, क्या हम अपनी राय से पीते हैं पानी? भाई प्यास लग जाती है ना, हमें कुदरत प्यास लगा देती है। पानी कितना पीना है ये कुदरत ने हमें हमारी राय पे नहीं छोड़ा, वरना डॉक्टरों में इख्तलाफ हो जाता। कुछ डॉक्टर कहते 10 गिलास पीना है, कुछ कहते 5 गिलास पीना है, कोई पीना ही नहीं है। तो पता चला 25-30 करोड़ लोग तजर्बे की भेंट चढ़ जाते हैं, मर जाते हैं प्यास से। कुदरत ने जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ें थीं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी थी, कुदरत ने कहा साइंस तो तरक्की करेगी पता नहीं करोड़ों साल के बाद, लाखों साल के बाद जाके, और कुछ चीज़ों की ज़रूरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक इंसान को ज़रूरी रही है वो। तो वो डॉक्टरों की, हकीमों की तहकीक पे ना रखो, बॉडी खुद बताएगी कि भाई मुझे भूख लग रही है। इसलिए आप किसी भी डॉक्टर हकीम से पूछें खाना खाने का सबसे बेहतरीन वक्त क्या है? जब भूख लगे, यही टाइम है ना।
سارے ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں بغیر بھوک کے جو کھانا کھایا جا رہا ہے اس سے موٹاپا آ رہا ہے, بربادی آ رہی ہے, بھوک لگے تو کھاؤ. یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کا مطلب ڈاکٹر جو بات کہہ رہا ہے آپ کا معدہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے, وہ آپ کو ڈاکٹر سے پہلے بتا دے گا. بلکہ ڈاکٹر کو بھی جب بھوک لگتی ہے نا تو تحقیق سے پہلے کھانا کھاتا ہے, پھر کہتا ہے کہ اب بتاؤ کھانا صحت کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے. یہ فطرت مسلط کر دیتی ہے, جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں ان کو مسلط کر دیتی ہے تاکہ آپ ان میں کسی سے مشورہ نہ لیں. آپ کی باڈی کی نیڈ بن جاتی ہے وہ. پیاس بھی ایسا ہی ہے. تو جیسے بھوک آپ کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے, باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, پیاس آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کو اگر آپ ڈیلے کرو گے تو باڈی کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگ رہی ہے, ماہرین آئیں, فیملی پلاننگ والے آئیں, وہ کہیں کہ ایکچولی جتنی پیاس لوگوں کو لگ رہی ہے اگر اتنا پانی پی لیا جائے تو دنیا میں پانی کے ذخائر کم ہو جائیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں, تو مانو گے ان کی بات؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اب بولو گے بھاڑ میں جائے, ذخائر کم ہو یا زیادہ, مجھے پیاس, تیری تحقیق پتہ نہیں کل غلط ثابت ہوگی, میں تو آدھا پانی کی کمی سے مر جاؤں گا. میں پانی کے ذخائر گئے تیل لینے, پانی چاہیے مجھے, پانی پیاس لگ رہی ہے. کوئی فیملی پلاننگ والا ہے کہ ایسے اصل میں کیلکولیشن کی ہے یورپ کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہ اس وقت گندم اور مکئی اور یہ سب چیزوں کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, لہذا آپ کھانا جب بھوک لگے تو نہ کھائیں آپ. یا آپ ایسا کریں کہ غبارے کھا کے پیٹ بھر لیں, یعنی نیچرل طریقہ نہ ہو, کوئی اور طریقے سے وہ روئی کھا لیں یا کچھ بھی کھا لیں. اب مانو گے اس کی بات؟ بولے کہ تمہاری ایسی کی تیسی یار, پیٹ بھرنا ہے بھائی ہم نے, یہ قدرت کو پتا ہے کہ کتنی روٹیاں پیدا کرنی ہے کتنے, جب اس نے بھوک لگائی ہے تو انتظام کیا ہوگا نا, ورنہ تو یہ نظام ہی غلط ہے سارا. تو یاد رکھو جیسے بھوک لگنا باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, پیاس لگنا باڈی کی, تو ایسے ہی جو جسم میں سیکس کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے یہ بھی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ ہندو کو بھی ہوگی, مسلم کو بھی ہوگی, عیسائی کو بھی ہوگی, حضرت جی کو بھی ہوگی, مفتی صاحب کو بھی ہوگی, ایک چور کو بھی ہوگی. اس میں بزرگ بعد میں ہوتے ہیں, مفتی صاحب آدمی کیا ہوتے ہیں؟ بولو نا پہلے ہوتے ہیں. یہ ہر آدمی کا ہے, یہ باڈی کی ہے, باڈی کی نیڈ ہے. تو جب خدا نے آپ کی بھوک لگائی تو روٹی کا انتظام کیا اس نے نا, بارشیں برسا کے, نباتات پیدا کر کے. تو مرد کو جب اللہ نے شہوت کی بھوک لگائی تو اس کے لیے عورت کا انتظام اللہ نے کیا. عورت کو جب شہوت کی بھوک لگی تو اس کے لیے مرد کا انتظام خدا نے کیا. اب یہ دونوں کا ملاپ ہوگا اور اس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی بچے پیدا ہوں گے. ان میں کسی بھی پروسیس کو آپ نے روکنے کی کوشش کی تو فیملی پلاننگ والے تو خوش ہو جائیں گے, انسانیت کا بھی بیڑا غرق ہوگا اور خدا بھی ناراض ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, کیونکہ اس کا مطلب ہے خدا کا نظام ہی غلط ہے. پھر اب جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ خدا کو, اس نظام کو کیا کر دیتے ہیں؟ خلل پیدا. کہ خدا نے خواہش رکھی تھی تاکہ تم نہ چاہتے ہوئے, اب دیکھو جو آدمی سائنسدان ہے, پڑھائی والا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس, ایکچولی ملک میں ترقی اور یہ وہ, بھوک لگ رہی ہے کھا نہیں رہا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ مجبور ہو کے کھائے گا, یار کھا کے پیٹ بھرو تاکہ میں پڑھائی میں زیادہ توجہ لگاؤں, یہی کرے گا نا وہ. اگر اس کی رائے پہ رکھ دیتے تو وہ کہتا کہ 6 مہینے بعد اکٹھے ایک ٹیکا لگا دوں گا تاکہ میری جو کمی ہوئی ہے نا پوری ہو جائے, یہی کرے گا نا وہ. کھائے گا وہ کہے گا نہیں یار یہ کھانا ضروری ہے, کیوں بھائی؟ تاکہ میرا دماغ ادھر لگے پڑھائی میں, یہ خواہش میری پوری ہو. بالکل اسی طرح جب انسان بالغ ہوتا ہے, عورت بالغ ہوتی ہے, تو اس میں اللہ نے یہ ڈیزائرز پیدا کر دی ہیں. اب ان ڈیزائرز کا طریقہ یہ ہے کہ جو فطری نیچرل طریقہ اللہ نے جانوروں میں رکھا ہے وہ انسانوں میں رکھا ہے کہ نر اور مادہ کا ملاپ ہو. یہ ملاپ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی کیا ہوگا؟ یہ کرنا پڑے گا آپ کو, تاکہ آپ کا دماغ کیا ہو, اسٹریس آپ کی, بولو نا, ختم ہو. اور پھر نتیجے میں اولاد آپ کے ہوگی, کیونکہ قدرت اس کے ذریعے کچھ اور کام لے رہی ہے. وہ کیا ہے کہ قدرت نسل بڑھانا چاہتی ہے, اس لیے کہ آپ نے مرنا ہے آگے چل کے, نئی نسل نے آنا ہے. اگر آپ ہی ہمیشہ رہتے ہیں نا اس دنیا میں, آج جب آبادی کی بات ہوتی ہے نا تو یہ ایسے شو کیا جاتا ہے جیسے یہ آبادی ہمیشہ رہے گی. بھائی یہ تو سارے مر جائیں گے کل جا کے, بڈھے اور آہستہ آہستہ سب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں, تو نئی نسل آئے گی. تو یہ سب چیزیں قدرت نے آپ کے اختیار میں نہیں رکھی. اگر آپ اس میں دخل اندازی کرو گے تو آپ کی سوسائٹی کو بھی نقصان ہوگا, کیونکہ قدرت مرد اور عورت کے ملاپ سے کچھ حکمتیں حاصل کرنا چاہتی ہے. تو وہ اللہ نے مرد اور عورت پہ نہیں رکھا ہے, وہ ایسا مسلط کر دیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہوگا.
تو اگر آپ زنا کی طرف جاؤ گے یا آپ ہاتھ سے خواہشات پوری کرو گے تو قدرت کا وہ نظام کیا ہوگا؟ الٹا ہو جائے گا، وہ خراب، جیسے کہ ہو رہا ہے. لڑکیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بڈیاں ہو رہی ہیں اور لڑکے یہ کام کر رہے ہیں بیٹھ کے. ان کی خواہش یہاں سے پوری ہو رہی ہے تو وہ شادی کہاں کریں گے؟ وہ بھی ڈپریشن میں جا رہی ہیں، یہ بھی ڈپریشن میں جا رہا ہے. ایک سارا ستیہ ناش کر دیا پورے نظام کا. تو اس لیے شریعت نے حکم دیا اس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. نکاح کرو اور توکل کس پہ کرو؟ جیسے بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور توکل کس پہ کیا جاتا ہے؟ اللہ پہ، کہ یار کھانا تو کھانا ہی ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے کہا 2 روٹی کھا لی تو یار یہ تو خرچ ہو جائیں گے، کل کیا کروں گا؟ ابے بھائی تو کھا پہلے اس کو، کل کی کل دیکھی جائے گی. یہ ضروری خرچے ہیں. تو نکاح بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. پیسے ختم ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو، جیسے چل لو ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے. اور میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں، مجھے پتا ہے نوجوانوں کو جب اس کی عادت پڑتی ہے تو یہ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. یہ میں مانتا ہوں، جن کو لت پڑی ہے نا اس کی وہ آسانی سے نہیں چھوٹتا. تو بھائی کوشش تو کرو نا چھوڑنے کی. جب ہو جائے توبہ کرو، کچھ صدقہ خیرات کرو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ توبہ کرتے رہے، گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتے رہے تو ختم نہیں بھی ہوا نا، کم از کم وہیں رک جاؤ گے آپ. اگر توبہ نہیں کی، چھوڑنے کی کوشش نہیں کی، تو جو یہ کام کرتے ہیں اگلا اسٹیپ ان کا اس سے آگے ہوتا ہے. پھر یہاں رکتے نہیں ہیں. خوب سمجھ رہے ہو، ڈاکٹروں کی خوش فہمی ہے کہ لڑکوں کو اس کام پہ لگا دیا اور وہ سمجھے کہ یہی ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب. جب وہ یہ کرے گا تو اگلا اسٹیپ اس سے بولو نا آگے کا ہوگا. کیونکہ خواہشات پوری کرنے کی جب غلط طریقے سے عادت پڑتی ہے پھر انسان نئی لذتوں کی طرف جاتا ہے کہ اور کچھ کرو اور کچھ کرو. تو یہ جو یورپ جس انتہا پہ پہنچا ہوا ہے نا کہ لڑکوں سے بدفعلی، وہاں تو سب کچھ عام تھا تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی لڑکوں سے بدفعلی کی. تو یہ اسی وجہ سے تو پہنچا ہے کہ ان کے ڈاکٹروں نے پروموٹ کیا ان چیزوں کو. تو اس لیے ڈاکٹر کی بات ضرور سنا کریں. ہم کوئی ڈاکٹر نہیں ہیں. ڈاکٹروں کی باتیں ڈاکٹروں سے ہی پوچھی جائیں گی. جب معین اختر نے سے پوچھا تھا کہ ماموں کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھی جائیں گی؟ ماموں سے. تو اسی طرح ڈاکٹروں